یعنی سیاہ بٹن دبانے کے بعد ہی یہ ٹرانسمیٹر بنتا ہے، ورنہ ریسیور رہتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک سمجھے۔ خطرناک صورت والا تحسین امیز لہجہ میں بولا، ایسے لاسلکی آلات یک طرفہ کام کرتے ہیں، اگر دونوں بیک وقت بولنا شروع کر دیں تو کوئی بھی دوسرے کی آواز نہیں سن سکے گا۔ اس پر گفتگو کے لیے تمہارا شناختی کوڈ D1 ہوگا، اس پر میں کس سے رابطہ قائم کر سکوں گا؟ اس کا منہ بن گیا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، جس کے پاس ایسا ٹرانسمیٹر ہوگا اس سے تم بات کر سکو گے، کیونکہ یہ صرف ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ ڈینی خاموش رہا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ چند روز قبل اس نے جہانگیر کو مرعوب کرنے کے لیے جیوا ہاؤس میں ایک ٹرانسمیٹر چھپایا تھا، اور غالباً اسی وقت اس کا باز ترقی یافتہ مواصلاتی رابطے کو اپنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن ڈینی اس شخص پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ سے مانوس ہے۔ آج رات کے لیے پچھلے انتظامات برقرار رہیں گے، پھر تم لاتعلق ہو جاؤ گے۔ کس سے؟ ڈین نے حیرت سے پوچھا۔ سوالات مت کرو، وہ شخص چڑ گیا۔ جتنا مجھے بتایا گیا ہے وہی دہرا رہا ہوں۔ پچھلے انتظامات کیا تھے یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لاتعلقی کس سے اختیار کرنی ہے یہ تمہیں خود سمجھ لینا چاہیے۔ آئندہ ہدایت ملے بغیر اس مکان کا تم رخ نہیں کرو گے۔ یہاں تمہیں ایک خاص مقصد سے لایا گیا ہے۔ اسی وقت عورت چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ عورت اس قدر موقع شناس تھی کہ ٹرے میں صرف 2 پیالے لائی تھی اور ٹرے تپائی پر رکھنے کے بعد فوراً واپس چلی گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چائے نوشی کے دوران میں غیر ارادی طور پر ڈینی سوال کر بیٹھا، اور جواب ملنے سے قبل ہی اسے خود بخود اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خطرناک صورت والا اسے خشک نظروں سے گھور رہا تھا۔ غیر ضروری سوالات کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو، وہ گھرایا۔ آئندہ اتفاقاً کہیں ٹکرا بھی گئے تو انجان بن کر قریب سے گزر جانا۔ ڈینی سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گیا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ شخص ڈینی کو ایک اندرونی کمرے میں لے گیا، جہاں ایک دیوار کے سہارے بڑی سی لکھنے کی میز پڑی ہوئی تھی اور 2 بڑی دیوار گیر الماریوں میں کھسکنے والے شیشوں کے پیچھے ضخیم کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ اس شخص نے میز کی دراز سے انک پیڈ اور ایک سفید کاغذ نکالا اور کاغذ کو میز کی ہموار سطح پر پھیلا کر رومال سے صاف کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اپنا کام کرتے کرتے اس نے ڈینی سے کہا، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے اس نے اسے دراز سے گتے کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے طے ہو جانے والا پری فوکسڈ کمپاؤنڈ لینس نکال کر کھول لیا، جو عموماً جوہری، ہیرے اور دیگر قیمتی پتھروں کی تراش کے مشاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لینس کو کاغذ کے مختلف حصوں پر کھسکا کر اس سے آنکھ لگائے وہ کاغذ کی سطر کا جائزہ لیتا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں کاغذ کو مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ دراز سے برآمد ہونے والے دوسرے کاغذ کا بھی یہی حشر ہوا۔ آخر اس نے دراز کو ریت کر آرٹ پیپر کا ایک ٹکڑا برآمد کیا اور اس کو باریک بینی سے جانچنے لگا۔ ڈینی اس وقت خود کو پرلے درجے کا احمق سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے ڈینی کو یوں نظر انداز کیا ہوا تھا جیسے اسے اپنے ساتھ وہاں لا کر وہ یکسر فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سنات نے ڈینی اندازہ لگا چکا تھا کہ مکان اس حد تک اس شخص کا دیکھا بھالا تھا کہ وہ اندرونی کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کی ترازوں میں موجود رہنے والی چیزوں تک سے واقف تھا۔ گڈ، اب آ جاؤ تم۔ چند ثانیوں بعد خطرناک صورت والا اس کی طرف مڑا۔ ڈینی اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے بھی عدسے کے ذریعے کاغذ کی چکنی سطح پر کوئی نادیدہ تحریر پڑھنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن اس نے کالی سیاہی والا انک پیڈ ڈھکن ہٹا کر ڈینی کی طرف کھسکا دیا۔ اس کاغذ پر اپنا انگوٹھا لگا دو، خطرناک صورت والا کہہ رہا تھا۔ ذرا پیڈ سے اچھی طرح سیاہی لینا، مجھے بالکل بے داغ اور مکمل نشان چاہیے۔ اس نادر شاہی حکم پر ڈینی چلا گیا۔ اتنی چھان بین کے بعد ایک سادہ کاغذ پر اس کے انگوٹھے کا نشان لینے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اگر کوئی تحریر درکار ہے تو میں دستخط بھی کر سکتا ہوں۔ ڈینی نے اپنی کھوپڑی کو قابو میں رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس نشان سے مجھے ایک صاف ستھری اور شارپ تصویر بنانی ہے۔ ڈینی نے داہنے انگوٹھے کو انک پیڈ کی نرم اور نم سطح پر دبانے کے بعد انگوٹھے کا نشان سفید کاغذ پر منتقل کر دیا۔ خطرناک صورت والے نے عدسے سے اس نشان کا جائزہ لیا، پھر بال پوائنٹ قلم سے نشان کے گرد دائرہ بنا کر باقی ماندہ کاغذ پر بے مقصد آڑی ترچھی لکیریں بنا دی۔ اب تم مطمئن ہو کہ یہ کاغذ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا؟ مطمئن پہلے بھی تھا، ڈینی بولا، بس یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تم شاید مجھے جاہل سمجھ رہے ہو، اس لیے زبان کھولی تھی۔ اب تم میری گاڑی لے جاؤ۔ خطرناک صورت والے نے اس سے چابی نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دی۔ کسی محفوظ مقام پر اس کی نشست اور پشت گاہ کو ہٹا کر دیکھ لینا کیا ہے اس میں۔ اسراری طور پر پھر ایک سوال ڈینی کی زبان سے بہ نکلا، میں خود لا علم ہوں۔ اس بار خطرناک صورت والا پرسکون لہجے میں تھا۔ وہ ڈینی کو پھاٹک تک چھوڑنے آیا۔ کشادہ اور سنسان سڑک پر آہستہ رفتار سے کار چلاتے ہوئے اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مونو فریکوینسی ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظیم میں اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہو۔ ترقی کے اس احساس کے باوجود سب کچھ پہلے جیسا تھا۔
उसे तरक्की की खबर शायद एक मामूली आदमी के जरिए दी गई थी, जिसे उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था जितना बताया गया था। सरबराह के साय से भी वो अब तक लाइल्म था। किसी मामूली मुजरिम की तरह उसके अंगूठे का निशान लिया गया था और वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी शनाख्त के लिए उसकी 10 में से 1 उंगली का निशान काफी होता है। उसे लाताल्लुक होने का मुबहम सा हुक्म मिला था, मगर किससे? उस बात के मतहती में तो उसका ताल्लुक बस अपनी 3 साथियों से था, या फिर बाजार के 2 दलाल उससे माल ले जाते थे। जितना सोचता रहा यही ख्याल मुस्तहकम होता चला गया कि उसे रात गुजारने के लिए जहांगीर, तारिक और नादर से किनारा कर लेना चाहिए। उसका मतलब है कि उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी। ऐसी सूरत में शायद मकामी धंधा बराह रास्त जहांगीर की दस्तस में दे दिया जाता। यह ख्याल आते ही वो चौंक पड़ा। अब तक जहांगीर और बास के दरमियान वो राब्ते का काम सरंजाम देता रहा था और अपनी शख्सियत को पसे पर्दा रखते हुए मुतअद्दिद मौके पर जहांगीर को गैर जरूरी लान तान कर चुका था। बल्कि अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों की तकमील की उम्मीद में उसने जहांगीर को उसी तरह अपनी आवाज का कैदी बनाना चाहा था जिस तरह वो खुद कनूजा ज़दा आवाज का असीर था। उस कोशिश में उस हद तक चला था कि जीवा हाउस में ट्रांसमीटर छुपा कर खुद ही जहांगीर पर उसका इंकिशाफ कर दिया था। उसकी यह हरकत बास के अहकामात से बाला थी। अगर जहांगीर बराह रास्त बास का महतहत हो जाता तो खदशा था कि किसी वक्त भी डैनी की उन हरकत का राज फाश हो जाता और वह लाख हीला जुई करता बास की निगाहों में अपना बरसों का बना बनाया भरम खो बैठता। फिर अचानक एक होलनाक ख्याल ने उसके जहन में सर उभारा और वो फरेली से लेकर रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बास को किसी तरह जीवा हाउस वाले ड्रामे की खबर मिल गई हो और उसने किसी सजा से पहले अपनी आगाही की अलामत के तौर पर वो ट्रांसमीटर उस तक पहुंचाया हो जो खतरनाक सूरत वाले ने उसे दिया था। उसके चेहरे के अजलात तन गए और जुबान में ईंठन होने लगी। वो लाख में खौफ और बुलंद हौसला सही, लेकिन जानता था कि नदीदा दुश्मन से मुकाबले में कोई सलाहियत काम नहीं आती। अंधेरे में कहीं से भी चलाई गई एक सच्ची गोली हर बेजिगर और आली हौसला के सीने में एक भयानक कार बना सकती थी। गैर इरादी तौर पर एक्सीलेटर पर उसके पांव का दबाव बढ़ गया। अगवी नशिस्त और पुश्तगाह में छुपे हुए माल के बारे में उसे यकीन था कि वो हीरोइन होगी। क्या बदला हुआ तरीकाकार यही था कि वो चारे के तौर पर काम शुरू कर दे, किसी गैर मारूफ आदमी के बजाय मुकर्रर ठिकानों से पैकेट जहांगीर तक पहुंचाता रहे। अगर बदला हुआ तरीकाकार यही था तो ये तरक्की के बजाय तंजली थी। वो उलझ कर रह गया था। जितना सोच रहा था आखिरी ख्याल ही करीने क्यास मालूम होता था। वो ट्रांसमीटर किसी सजा से पहले अलामती तंबी थी और यह भी सजा ही थी कि उसे तंजीम और फरोख्त के अहम शोबे से हटाकर महज माल ढोने पर लगा दिया गया था। उसने अपनी कार जीवा हाउस के रास्ते पर डाल दी। शहर में उसके लिए वही ऐसा महफूज तरीन ठिकाना था जहां वो अकवी नशिस्त और पुश्तगाह में छुपे हुए माल का जायजा ले सकता था और ट्रांसमीटर पर बास या किसी और से राब्ते की कोशिश भी कर सकता था ताकि ज़हन पर छाया हुआ बोझ हल्का कर सके। जीवा हाउस एक खासी पुरानी इमारत थी जो एक वसी खित्ता जमीन पर तामीर थी। उसके सामने कम से कम 1000 मुरब्बा फुट पर फैला हुआ सरसब्ज लान था जिसमें दीवारों के सहारे रंग बिरंगे मौसमी फूलों के तख्ते उगे हुए थे। दोनों पहलुओं पर अहाते की दीवारों के साथ नारियल और आम के बुलंदबाला दरख्त उगे हुए थे जिन पर मौसम में कसरत से फल आते थे। इब्तिदा में उनका काम महदूद था, लिहाजा बगैर किसी ठिकाने के चलता रहा। मगर जब काम पड़ा और वो क्वार्टर्स और खोलियों से अपने मकानात में मुंतकिल हुए तो अपनी सरगर्मियों को पोशीदा रखने के लिए उन्हें शिद्दत से किसी खुफिया और महफूज ठिकाने की जरूरत महसूस होने लगी। उस जरूरत के इजहार पर बास ने खुद ही जीवा हाउस की निशानदेही की थी। वो इमारत क्लिफ्टन के एक ऐसे इलाके में वाक़ थी जहाँ शायद ही कोई रहायशी प्लाट खाली रहा हो, मगर तामीरात के उस हजूम में वहां बना हुआ हर मकान एक तनहा अकाई की तरह नजर आता था। इलाके के मकीनों की मसरूफियात भी उस कदर हमगीर और उनकी जात के खोल में सिमटी हुई थी कि आपस में कोई मुआशरती राब्ता नहीं था। ले दे के मुलाजमीन ही में अपने कामों से फरागत पाने के बाद किसी दरख्त के साये में मिल बैठते थे और उनके दरमियान अपने मालखान की सरगर्मियों के बारे में पुरजोश लेकिन राजदाराना तबादला ख्याल का सिलसिला छिड़ जाता था। उन दिनों में तीनों जायदादों की खरीदो फरोख्त का कारोबार तरक कर चुके थे। अलबत्ता तारिक बदस्तूर वक्त गुजारी के लिए उस काम से चिमटा हुआ था। उस वजह से जीवा हाउस को किराए पर हासिल करने की जिम्मेदारी उसी के सर डाल दी गई। छानबीन से पता चला कि वो इमारत सिंध के एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार घराने की मलकियत थी जिसके नौजवान आबाई पेशे को इख्तियार करने के बजाय जिसके बाद दीगरे तरके वतन करके अमेरिका में जा बसे थे और वहाँ खासी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। जीवा हाउस पर मुस्तकिल ताला पड़ा रहता था। साल में एक आध बार गांव से कुछ शहर आता तो चंद दिनों के लिए उसका थोड़ा सा हिस्सा आबाद हो जाता, फिर वही वीरानी और उदासी छा जाती। ऐसे में तारक ने जीवा हाउस की उम्र रसीदा कानूनी मालिक का खोज निकालकर उसे 2000 रुपए मुहाना किराए की पेशकश की तो बखुशी कबूल कर ली गई। बूढ़े जमींदार का ख्याल था कि इमारतें आबाद ही अच्छी लगती हैं, उनके दर दीवार पर इंसानी हाथ लगते रहें तो इमारत का हुस्न बरकरार रहता है। और हुआ भी यही। इब्तिदा में जीवा हाउस में सिर्फ एक मुलाजिम रखा गया
جو کل وقتی چوکیدار کے ساتھ وہاں کا مالی بھی تھا۔ چند ہفتوں میں جیوا ہاؤس کا زرد اور خزاں رسیدہ لان بہاروں کے رنگ بکھیرنے لگا۔ تیز ہوا کے ساتھ پختہ روشوں پر خزاں کے نوحے گنگنانے والے خشک پتے بھی مفقود ہو گئے، اور محض ایک آدمی کے قدموں کی برکت سے اس ویران عمارت میں جا بجا زندگی کے آثار نظر لگے۔ مال پہنچانے والے جیوا ہاؤس ہی پہنچتے تھے، اور جہانگیر وہاں ان سے نیا مال وصول کر کے پرانی کھیپ کی رقم ایک سیل بند بریف کیس میں انہیں دے دیتا تھا۔ مگر جب چرس کے بازار میں تیزی آئی تو ان کے پاس بڑی کھیپیں آنے لگی۔ ڈینی وہاں پہنچا تو گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کار کا ہارن سن کر چوکیدار نے پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھولا۔ سرخ رنگ کی کار دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ وہ اس کے لیے پہچان ہی نہیں تھی۔ پھاٹک کھولو صلاح الدین، ڈینی نے اسے متذبذب انداز میں کار کی طرف آتے دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، ساتھ ہی ہیڈ لیمپ سے بند کر دیے تاکہ سامنے کی تیز چمک ختم ہونے کے بعد چوکیدار ونڈ اسکرین کے پیچھے اسے پہچان سکے۔ یہی ہوا اور پھاٹک کھول دیا گیا۔ پھاٹک کھلتے ہی اندر سے دونوں مسلح آدمی اپنے مخصوص انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے برآمد ہوئے۔ ڈینی کار پورچ میں لے جانے کے بجائے عمارت کی بغل کی طرف واقع پختہ روش پر لیتا چلا گیا، جس کے اختتام پر عقبی دیوار کے ساتھ گیراج بنا ہوا تھا۔ کار وہاں بند کر کے وہ نیچے اترا اور واپس پورچ کی طرف چل دیا۔ دونوں محافظوں نے اسے سلام کیا اور وہ سر کی جنبش سے جواب دیتا ہوا بولا، ذرا گاڑی کا خیال رکھنا، جتنی دیر میں اندر ہوں تم باہر ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ گلشن اقبال والے شخص سے ملاقات کے بعد وہ بہت زیادہ پراگندہ ہو چکا تھا اور فوری طور پر اپنی نئی حیثیت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی دیوار گیر چوبی الماری میں سے بوتل نکال کر اپنے لیے بلیک ڈاک کا ایک ڈبل پیک بنایا، پھر کانفرنس روم میں جا گھسا۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے گلاس سے 2 گھونٹ لیے، پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال دیا۔ ایسے آلات ڈینی کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر اس ٹرانسمیٹر پر کوئی لیبل نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اس کی قوت یا فریکوینسی معلوم کر سکتا۔ البتہ اس کا اندازہ تھا کہ اس کا احاطہ عمل چند میل سے زیادہ نہ ہوگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ صرف شہر ہی کے لیے کارآمد تھا۔ ٹرانسمیٹر کے سیل کمپارٹمنٹ میں بیٹری موجود تھی۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر کا انٹینا باہر کھینچ کر سرخ بٹن دبا دیا اور آپریٹس آن ہو گیا، جس کا اظہار اسپیکر اور مائکرو فون پر لگی ہوئی جالی کے اوپر روشن ہو جانے والی سرخ نقطے سے ہو رہا تھا۔ والیوم ناب کو بتدریج گھماتے ہوئے ڈینی نے آواز اس حد تک بڑھائی کہ اسپیکر پر منتشر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما بے ہنگم شور گونجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آپریٹس اس بند کمرے میں بھی بخوبی کام کر رہا تھا۔ وصول ہونے والے ریڈیائی اشاروں کی آواز معقول سطح تک کم کرنے کے بعد ڈینی نے آخر کار آلے پر لگا ہوا سیاہ بٹن دبا دیا اور ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لانے کے بعد بولا، ہیلو T1 کالنگ اوور۔ اتنا کہہ کر اس نے سیاہ بٹن پر سے انگلی ہٹا لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوابی سگنل کا منتظر رہا، لیکن کئی سیکنڈ گزر گئے اور ریسیور پر سناٹا چھا رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ پیغام نشر کیا، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مہندو سے خیال آیا کہ وہ اپنی شناخت تو نشر کر رہا تھا، لیکن جسے مخاطب کرنا چاہ رہا تھا اس کی شناخت سے لا علم تھا۔ اگر اس جیسے ٹرانسمیٹر ایک سے زائد لوگوں کے پاس موجود تھے تو وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک انہیں یہ علم نہ ہو جاتا کہ T1 کس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں ڈینی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا باس ڈسپلن کا سختی سے پابند تھا اور اس کا کوئی بھی ماتحت کسی معاملے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ T1 کالنگ ایک مرتبہ پھر وہ سیاہ بٹن دبا کر بولا، جو کوئی بھی سن رہا ہو میری آواز کا جواب دے، اوور، اور بٹن چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف وہی سناٹا چھا رہا۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر بند کیے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ اسے امید تھی کہ انٹینا کے بغیر بھی شاید وہ اشارے پکڑ لے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باس اس سے رابطہ قائم کرنا چاہے اور محض ٹرانسمیٹر آف ہونے کی وجہ سے وہ اس موقع کو گنوا بیٹھے۔ پھر اس نے باہر آ کر جہانگیر کو فون کیا۔ وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن کلب کے برج روم میں مل گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، فوراً JH چلے آؤ۔ جہانگیر کی آواز سنتے ہی اس نے جیوا ہاؤس کی مخفف حروف استعمال کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ ڈینی کے اس خلاف معمول رابطے پر جہانگیر کا بوکھلا جانا قدرتی امر تھا۔ ہاں ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ خیال رہے کہ میں یہیں تمہارا منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ڈینی نے اس کا جواب سنا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ 20 منٹ میں جہانگیر جیوا ہاؤس آ پہنچا۔ ڈینی برآمدے ہی میں اس کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے ہو؟ جہانگیر نے کار سے اترتے ہی تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کے لیے معمولی سی ہٹی ہوئی کوئی بھی بات خوف اور تشویش کا باعث بن ہی جایا کرتی ہے۔ ڈینی برآمدے سے نیچے اتر کر جہانگیر کی کار کے بانٹ سے ٹک گیا۔ ادھر گاڑی کھڑی ہے، اس نے عمارت کے بائیں پہلو والی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں پیچھے مال ہے۔ اوہ، جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا، مگر چکبار کی وہ چونک کر ڈینی کو گھورنے لگا۔ یہ مال کون لایا؟ میں، ڈینی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ جہانگیر اسے اشتباہ امیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، میں خود حیران ہوں۔ ڈینی بدستور پرسکون رہا۔ ہم حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا اس پر عمل کر لیا،
چاہو تو سبب خود دریافت کر لینا۔ جہانگیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے یاد آیا کہ نامعلوم باز چیوا ہاؤس میں ہونے والی ہر گفتگو سننے پر قادر ہے، لہذا سختی سے ہونٹ بھیج لیے۔ دونوں محافظوں نے حکم ملتے ہی سرخ رولا کی عقبی نشست اور پشتگاہ باہر نکال دی اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے کپڑے کے 4 تھیلے سامنے آ گئے جنہیں محض غلاف کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ورنہ ان میں جو کچھ بھی موجود تھا اس کی مقدار بہت قلیل تھی۔ جہانگیر نے ایک تھیلا اٹھایا تو تقریباً خالی تھا، تھوڑا سا وزن سمٹ کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں محافظوں کو نشست واپس لگا دینے کا حکم دے کر وہ تھیلے اندر لے آئے۔ ان تھیلوں میں 200 گرام کی پلاسٹک کی سیل کی ہوئی شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کی 8 کلو گرام ہیروئن موجود تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، آج رات یہ مال پارٹی کو پہنچ جانا چاہیے۔ جہانگیر نے کھولے ہوئے تھیلے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا، تم کتنی لے جاؤ گے؟ میری ڈیلنگ احمد یار اور ٹائیگر سے ہے، ڈینی نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دونوں ہی 1-1 کلو مانگ رہے تھے۔ طارق یا نادر میں سے کوئی ان سے مل لے گا۔ مگر کیوں؟ جہانگیر نے چڑھ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج رات کے بعد تم تینوں میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے یا رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈینی نے خطرناک صورت والے کی ملی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اپنے اخذ کیے نتائج بتا دیے۔ پولیس کی نگاہوں میں آ گئے ہو؟ جہانگیر نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے خود کو جہانگیر کے سامنے بہت حقیر محسوس کیا۔ پابندی ہٹ گئی تو تم لوگوں سے ملوں گا۔ اچھی بات ہے۔ جہانگیر جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ڈینی وہاں سے روانہ ہو جائے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ڈینی نامعلوم سربراہ کے غصے میں آیا ہوا ہے، غیر ضروری طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قرب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈینی جہاندیدہ آدمی تھا، اس نے جہانگیر کا بدلا ہوا رویہ بھانپ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر بے تحاشا گالیاں سنا ڈالے، مگر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور باہر آ کر سرخ کرولا میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چوراہے سے وہ اس سڑک پر ہو لیا جو گزری اور ڈیفنس سوسائٹی کے درمیان سے گزرتی ہوئی کورنگی روڈ سے جا ملتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی روح میں کھویا ہوا تھا کہ جیب میں بھنبھناہٹ محسوس کر کے چونک پڑا۔ یہ یاد آتے ہی کہ اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر مسلسل آن تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اینٹینا قدرے باہر کھینچ لیا۔ سنسانیوں کے سکوت کے بعد اس پر ایک بھرائی ہوئی خونودہ سی آواز سنائی تھی اور ڈینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی ڈیپ ون کو پکار رہا تھا۔ ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور میں وہ آواز قدرے بھرائی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ڈینی برسوں سے وہ آواز سنتا آیا تھا۔ وہ آواز ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی، لہذا اس سے شناخت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے جلدی سے آپریٹس اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور وہ آواز معدوم ہوتے ہی انگوٹھے سے سیاہ بٹن دبا کر بول پڑا، D1 ریسیونگ سر، اوور۔ خوب، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، سن سیٹ وارڈ پر کورنگی روڈ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈینی نے جواب دیا۔ مجھے اس کار کا کیا کرنا ہوگا سر؟ اوور، وہی بتا رہا ہوں۔ قانودہ لہجہ ترش ہو گیا۔ لیبرٹی ہوٹل سے بائیں ہاتھ گھوم کر جہاں بھی جگہ ملے گاڑی پارک کر دینا، چابی ایسٹرے میں ڈال دینا، گاڑی لاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوور۔ سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے، ڈینی نے جلدی سے کہا، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، میں ابھی بات کرتا ہوں سر۔ اوور۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر گود میں ڈال دیا۔ مجھے تمہاری محتاط روی اور پیش بینی بہت پسند ہے۔ ریسیور سے آواز آنے لگی، اب تم اسے آف کر دو، گھر پہنچنے کے بعد رابطہ قائم کرنا۔ لیبرٹی سے اپنے گھر تک تمہیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا۔ اوور اینڈ آن۔ آپریٹرس بے جان ہو گیا۔ ڈینی نے دوبارہ سرخ بٹن دبا دیا جو باہر آ گیا۔ جالی پر لگا ہوا سرخ نقطہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ ڈینی نے انٹینا دبا کر آپریٹرس جیب میں ڈال دیا۔ باز کی سحر انگیز آواز سن کر اس کا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ باز کا لہجہ نہ صرف نرم و حسب معمول تھا بلکہ اس نے ڈینی کی محتاط روی اور پیش بینی کی تعریف بھی کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے سارے اندیشے محض خیالی تھے۔ نئے انتظامات اگر یوں ہی برقرار رہتے تو بھی تحقیر آمیز ہرگز نہیں تھے۔ اپنی مست خیالی میں چارائے قائد کا چوراہا عبور کر کے طارق روڈ پر پہنچنے کی فکر میں وہ مزار قائد سے آنے والی ایک تیز رفتار کار سے ٹکرانے سے بال بال بچا، پھر ٹریفک کے ہجوم میں رینگتا ہوا لیبرٹی ہوٹل کے سگنل تک پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، بازار بند ہو چکا تھا اور طارق روڈ پر بھی پارکنگ کی جگہ خالی تھی، مگر ڈینی کو ہدایت پر عمل کرنا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی بائیں طرف گھمائی اور ذرا آگے فٹ پاتھ کے کنارے پارک کر دی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ باز کے فون کال کے بعد مخمسے میں پڑنے کے باوجود اس نے خود ہی گلشن اقبال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے بجائے جہانگیر کو بھیجنے کی حماقت کر بیٹھتا تو باز کی آواز تک کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہ جاتا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو خوابگاہ میں محسوس کر لیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو فوراً ہی بار آور ہوئی۔ تو تم گھر آ گئے، باز کی آواز سنائی تھی۔ اس بار ریڈیائی شور نہ ہونے کے برابر تھا اور آواز بہت واضح تھی۔
کام پر عمل درآمد ہو گیا؟ اوور. یس سر. اوور. ڈینی نے ڈرتے ڈرتے کہا. رپورٹ. اوور. مال جہانگیر کے حوالے کر دیا. میرے گاہکوں کو وہ کسی کے سپرد کر دے گا اور کل سے وہ تینوں مجھ سے قطعی لا تعلق ہو جائیں گے. اوور. آخری فکرہ ڈینی نے خوفزدہ آواز میں ادا کیا تھا. ویری گڈ. باس کے تحسین امیز کلمات نے اس کا خون بڑھا دیا. ہدایت میں نے دانستہ مبہم رکھی تھی، مگر تمہارا فیصلہ درست تھا. یہ تمہارے امتحانات کی ابتدا ہے. میں تمہیں بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. اوور. میں شکر گزار ہوں سر. ڈینی اس وقت خود کو بادلوں سے بھی اوپر اڑتا محسوس کر رہا تھا. مگر ان تینوں کا کیا ہوگا؟ اوور. بے یقینی کے ساتھ کیا گیا اس کا ہر فیصلہ درست ثابت ہوتا جا رہا تھا. چند روز تک تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے. تم پہلے کی طرح فون پر ہدایات دیتے رہو گے. بعد میں کوئی راہ نکالی جائے گی. میں تمہیں ان سے الگ کر کے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سرکاری ایجنسی تو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے. اوور. وہ خلاف معمول بہت کھل کر بات کر رہا تھا. برسوں میں پہلی بار ڈینی نے اس کی زبان سے اپنے کسی سوال کا جواب سنا تھا. اس کا دل شیر ہو گیا. میں ہمیشہ محتاط رہا ہوں سر. اوور. مجھے معلوم ہے، مگر طریقہ کار دوسرا ہے. ہاں، ایک بات ضروری ہے. تمہاری فیکٹری منافع دینے کے باوجود ایک کارڈ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، مگر اس کا برقرار رہنا ضروری ہے. آئندہ چند روز میں وہاں ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرو کہ تمہاری 10-15 روز کی غیر حاضری کام پر اثر انداز نہ ہو سکے. اوور. ڈینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. پاس نے پہلی بار اس کے نجی کاروبار کے بارے میں زبان کھولی تھی. میں دیکھ لوں گا سر. ویسے وہاں سارا حساب لگا بندہ ہے. ہر مشین کا پیداواری ہدف مقرر ہے. مالی معاملات کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہوتے ہیں. کوئی رقم ہیلے بھاگے تو دوسری بات ہے، ورنہ غبن کے امکانات معدوم ہیں. اوور. روزانہ رات 9 بجے سے 11 بجے تک تم اپریٹس آن رکھو گے. اس نے کہا. چاہو تو اس دوران اہم معاملات پر خود بھی بات کر سکتی ہو. اوور. بہت بہت شکریہ سر. اوور. ڈینی کے لیے وہ زندگی کا خوشگوار ترین دن ثابت ہو رہا تھا. فون پر ہر وقت لیے دیے رہنے والا نادیدہ باس اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے اپنی مرضی سے بھی بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی. کل رات شاید میں نہ مل سکوں، لیکن مقررہ اوقات میں تم اپریٹس آن رکھو گے. اوور اینڈ آل. ٹرانسمیٹر کے ریسیور سے آواز آنی بند ہوگی اور ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی رنگین اور سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو. اگلے دن وہ بہت ہی خوش تھا. اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آخرکار اس کے ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا. دفتر سے روانگی سے پہلے اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کیے تو ان کے درمیان سے غزالہ کا دیا ہوا دعوت نامہ اس کی گود میں آ گرا اور غزالہ کا تر و تازہ ہنستا مسکراتا سراپا اس کی چشم تصور میں مجسم ہو گیا. غزالہ اور اس کی دوست پچھلے دنوں اس کی فیکٹری میں آئی تھی اور اس سے کوئی کام لینا چاہتی تھی، جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کے اینول فنکشن میں لازمن آئے. اس نے حامی بھر لی تھی. فنکشن کے لیے اشتہارات لے جانے کے اگلے دن اس نے اشتہاری مواد کے لیے ڈینی کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر فون کیا تھا، جو ڈینی نے خود ریسیو کیا تھا. اشتہار کے بارے میں فون کی تجویز تو ڈینی نے محض اس کی مترنم آواز سننے کے ایک بہانے کے طور پر تجویز کی تھی، ورنہ اشتہارات بک کرواتے ہوئے ڈینی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صفحہ پر کمپنی کے نام کے ساتھ بس کالج کے طلباء و طالبات کے لیے نیک خواہشات شائع کرائے گا. غزالہ نے فون پر سلام کے بعد ہی میٹر کے بارے میں پوچھا تھا. اگر آپ کہیں مل سکیں تو ابھی دے سکتا ہوں، ڈینی نے مکارانہ لہجے میں کہا تھا. وہ خوب جانتا تھا کہ کب کون سا حربہ کارگر ہوتا ہے. وہ شاید الجھن میں پڑ گئی تھی. پھر اس کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی. کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے ڈیڈیکیٹ کروا دیں؟ میں چھپنے سے پہلے پروف آپ کو دکھا دوں گی. وہ دھیمے سے ہنس دیا. میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا. پھر کس دن پر رکھ لیں. شاید آپ نے دعوت نامہ نہیں دیکھا. اس کی آواز سے پریشانی اور معذرت مترشح تھی. پرسوں شام ہمارا فنکشن ہے. سب کچھ چھپ رہا ہے، بس ٹائٹل باقی ہے. کل چھپائی ختم ہونے کے بعد ہی پرسوں وہ تیار ہو سکتا ہے. پلیز آپ مجھے بتا دیں. اس کی آواز میں التجا تھی. ڈینی کچھ نادم سا ہو گیا. پھر ایسا کریں کہ ایک سطر کے ساتھ کمپنی کا نام چھاپ دیں اور آپ کا میٹر اسے بھول جائیں. مجھے آپ کی سہولت زیادہ عزیز ہے. اس نے ہنستے ہوئے آہستہ سے کہا. دراصل میرا اس وقت گھر سے نکلنا دشوار ہے. وہ دبی دبی خوش آمدانہ آواز میں بولی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ نے برا نہ مانا ہوگا. ہرگز نہیں، ڈینی نے فراغ دلی سے کہا. تو پھر آپ آ رہے ہیں نا ہمارے فنکشن میں؟ غزالہ نے پر امید لہجے میں سوال کیا تھا. پوری کوشش کروں گا. اس شام اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی. باس کی جانب سے چند دن کے لیے کھلی چھوٹ مل گئی تھی. بس رات کو اسے 3 گھنٹے تک اپریٹس آن رکھ کے باس کے کسی پیغام کا انتظار کرنا تھا. دفتر سے گھر پہنچ کر ڈینی نے دیر تک غسل کیا، پھر وسکی کا ایک لارج پیک لے کر بیٹھ گیا. اس کا خیال تھا کہ موڈ بنانے کے لیے ایک ڈبل پیک بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. لباس تبدیل کر کے وہ خراما غزالہ کے کالج پہنچا تو وہاں ایک میلے کا سا سما تھا. ڈینی کار پارک کر کے نیچے اترا تو کالج کے پھاٹک سے ایک اسمارٹ سا طالب علم اس کی طرف لپکا، جس کے شانے پر لگا ہوا سبز اور سرخ ساٹن کا پھول یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فنکشن کے انتظامی گروپ سے وابستہ تھا. ڈینی نے اسے کارڈ دکھایا تو وہ احترام سے اسے اندر لے آیا.
खुर्दनोश की अशिया के मुख्तलिफ अस्टाल्स के दरमियान से गुजरते हुए डैनी ने लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई आवाज सुनी तो चौंक पड़ा। कोई मुकर्रर मुदल्लल अंदाज में नौजवान नस्ल पर मंशियात के तबाहकुन असरात का जिक्र कर रहा था। डैनी मैदान में शामियानों के नीचे कनातों की दीवारों में घिरे हुए पंडाल में पहुंचा तो वहां रंग बू का एक सैलाब आया हुआ था। जवान और शगुफ्ता चेहरों का एक हजूम वहां सुकून से बैठा तकरीर सुन रहा था। उसमें शौक शंग लड़के भी थे और संजीदा रूल लड़कियां भी। रोस्टम पर एक ऐनक पोश चेहरा मौजूद था। स्टेज की सदारती कुर्सी पर शेरवानी में मलबूस एक मतीन और वजीह शख्स चंद लोगों के दरमियान मौजूद था। उनमें शायद तलबा भी थे और उनके पढ़ाने वाले भी, मगर उन सबसे ज्यादा जो चीज डैनी की तवज्जो का मरकज बनी वो अकबी कनात पर लगा हुआ लंबा सा सफेद बैनर था, जिससे जाहिर हो रहा था कि उस वक्त पंडाल में एक मुज़ाकरा हो रहा था जिसका मौजू नई नस्ल और मंशियात की तबाहकारियां थी। डैनी सर्च लाइटों की तेज रोशनी से बचता हुआ एक कनात के साथ बड़ी अकबी कुर्सियों में से एक पर विराजमान हो गया। वो खुशपोश जरूर था, लेकिन उसके चेहरे की पुख्तगी दूर ही से बता देती थी कि वो पढ़ने पढ़ाने की उम्र से बरसों पहले गुजर चुका है। लिहाजा एक दो तालिब इल्म उसकी तरफ लपके। सर आप आगे चले जाएं, मेहमानों के लिए स्टेज के करीब बंदोबस्त किया गया है। एक लड़के ने आगे पड़े हुए सोफों की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, डैनी इखलाक में मुस्कुराया। मैं यहीं ठीक हूँ, चंद तकरीरें सुनकर चला जाऊंगा। आपका यूं अकेले बैठना अच्छा नहीं मालूम होता, वो शाने उचकाकर बोला। अगर आप बता सकें कि किसने मदु किया है तो शायद मैं उन्हीं को तलाश कर सकूं। डैनी का दिल बाग बाग हो गया। उसने डैनी के दिल की बात पढ़ ली थी। दो तालबात मेरे दफ्तर आई थी, शायद गजाला और आबदा नाम थे उनके। दरमियान में वो लम्हा भर के लिए यूं रुका था जैसे उनके नाम सोच रहा हो। ओहो, हरी मिर्च तो अभी यहीं थी। वो बेइख्तियार बोल पड़ा। कौन? डैनी ने हैर से पूछा। नौजवान तालिब इल्म के चेहरे पर खजालत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। माफ कीजिएगा, गुस्ताखी होगी। दरअसल आबदा अपनी तनक मिजाजी के लिए खासी मशहूर है। मगर आपने कहा क्या था उनको? डैनी हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुराया। लड़का जवाब दिए बगैर सर झटकता वो वहां से चला गया। तकरीर खत्म हो चुकी थी। अनाउंसर दूसरे मुकर्रर की आमद का ऐलान कर रही थी। चंद मिनट बाद ही वो दोनों हाँफती हुई वहां पहुंची। शायद तेज तेज चलती हुई आई थी। बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए। गजाला ने उससे अगली कितार की कुर्सी घुमाकर बैठते हुए कहा। शाहिद ने किसी मेहमान के बारे में बताया तो ख्याल आप ही की तरफ गया था। आबदा ने अदब से फंक्शन का पर्चा डैनी की तरफ बढ़ा दिया, जिसके अकबी सरवर्क पर डैनी की प्लास्टिक फैक्ट्री का पैगाम मौजूद था। वादा कर लिया था इसलिए आ गया, बमुश्किल वक्त निकाल सका हूँ। डैनी अपनी रसवाज पर निगाह डालते हुए बोला। बस चंद मिनट बाद इजाजत चाहूंगा। अरे, गजाला ने मासूमाना हैरत से कहा। तो आप वैरायटी प्रोग्राम नहीं देखेंगे हमारा? और इसी बात से उनके दरमियान गुफ्तगू चल पड़ी। डैनी का ख्याल था कि शायद वो उसके पास ज्यादा देर नहीं रुकेंगी ताकि किसी की निगाहों में ना आ सके, मगर वो बेतकुल्फाना अंदाज में चमी रही। डैनी ने जो कुछ सोचा वो उसके दिल का चोर था, मगर लड़कियों का दिल साफ था। वो अपने इदारे से ताउन करने वाले हर मुखय्यर शख्स की मेहमानदारी कर रही थी, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। मुज़ाकरा खत्म हुआ और कब मेहमान खसूसी को इख्तितामी तकरीर और तकसीम इनामात के लिए बुलाया गया, डैनी को मालूम ही ना हो सका। फिर वो अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और हैरत और बेचैनी के साथ स्टेज की तरफ देखने लगा, जहां सदारती कुर्सी वाला मतीन और वजीह शख्स रोस्टम पर माइक के सामने खड़ा था। नौजवान दोस्तों और बुजुर्ग साथियों, मुझे खुशी हुई कि आज यहाँ मुज़ाकरे के शुराका ने बहुत मालूमाती तकरीरें की। मेहमान खसूसी की ठहरी ठहरी भारी और गनूदा सी आवाज फिजा में किसी लाहौती गूंज की तरह फैल रही थी और डैनी के रगो रेशे में सरायत करती जा रही थी। वो किसी सहर ज़दा मामूल की तरह सर उठाए उसके अफकारे आलिया सुने जा रहा था। क्या हुआ? क्या बात है तनवीर साहब? उसके बशरे की कैफियत अचानक बदल जाने पर गजाला बुखला की। उसकी तरन्नुम रेज आवाज डैनी को बहुत दूर से आती महसूस हुई। वो प्रेरी से लेकर फीकेपन से मुस्कुरा दिया। नहीं, कुछ नहीं। मुझे बातों बातों में वक्त गुजारने का एहसास ही न हो सका। मंशियात उस मशीनी दौर का एक मौजी तोहफा है। जहर जिंदगी को खत्म करता है, मगर ये इंसानी जहन को तबाह करके इसे एक बेमसरफ ढांचा बना देती है। गनूदा आवाज फिजा पर मोहित थी। अगर उस बढ़ते हुए रैले के सामने बंद न बांधा गया तो माशरा तबाही से दो चार हो जाएगा। डैनी ने कुर्सी छोड़ दी। हैजान की शिद्दत से उसका हल्क सूखने लगा था। वो जुबान तर करने के लिए बेचैन था। वो रोशनियों से बचता हुआ पंडाल से बाहर आ गया। गजाला और आबदा उसके पीछे पीछे थी। डैनी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आवाज ने बरसों से उसे अपना कैदी बनाया हुआ था वो यूं सरेआम फिजा में गूंज रही थी। कैंपस के हॉस्टलों में अजीब इस्तराब की सी कैफियत तारी थी। जो तलबा महज पढ़ने की खातिर वहां मुकीम थे उनके लिए तो खैर सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था, मगर ऐसे लोग अक्सरियत में होने के बावजूद माशरती जिंदगी में इतने सरगर्म नहीं थे। हॉस्टल की रौनक मर्दान खान, अब्दुल वहाब, जब्बार, नूरी, अल सईद और तला जैसे लोगों के दम से थी, जो निसाबी मामलों से जरा परहेज ही करते थे, मगर गैर निसाबी सरगर्मी और दूसरों की पगड़ियां उछालने में पेश पेश रहते थे। वो लोग मुख्तलिफ इलाकों बल्कि मुल्कों से ताल्लुक रखते थे, मगर उनमें एक शौक मुश्तरक था।
جس نے انہیں سارے امتیازات بھلا کر شیر و شکر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات گئے بھی ایک دوسرے کے دروازوں پر دستک دیتے یا وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کا نشہ مشترک تھا جو سستا ہونے کے ساتھ ہی کارگر بھی تھا۔ بس ذرا آنکھیں ہی سرخ ہوتی تھی، ورنہ طاقت، ہمت اور جرات کے سارے سوتے ایک ساتھ بہ نکلتے تھے۔ جو جس دھن میں لگ جاتا تھا لگا ہی رہتا۔ محبت کا ذکر آتا تو آوازوں میں رکت طاری ہو جاتی، دلربا نازنینوں کے نام لیے جاتے تو آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے۔